ڈاکٹر صاحب بس کچھ جملے ہیں جی جی بالکل، اور یہی میری خطابت ہے. جملہ بازی نہیں، جملہ سازی. سازی، جملہ بازی نہیں، جملہ سازی. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، اس کی طرف اشارہ کر دیا عدیل بھائی نے کہ میں سر نہیں جانتا مگر کوئی بات بے سری بھی نہیں کرتا. بے سری بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تو عزیزو، اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی. تاریخ اسلام میں بے شمار شہداء پائے جاتے ہیں. تاریخ اسلام خون شہیداں سے رنگین بھی ہے، حسین بھی ہے، گلنار بھی ہے. اور ہر شہید ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارا کرم فرما ہے، ہمارا رکھوالا. میں نے لفظ رکھوالا بول دیا، تشریح کر دو اس کی. ہر شہید ہمارا رکھوالا ہے. اس اعتبار سے ہمارا رکھوالا ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر ہمارا مستقبل محفوظ کر دیا. حضور ڈاکٹر صاحب، اللہ بنا پرور میں قربان جاؤں، قربان جاؤں. بولیے نا دوستو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت عرصے کے بعد مجھے ایسے سامعین ملے کہ مجھے جنہیں مہمیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، انہیں سبحان اللہ کہنے کے لیے انگیخت نہیں دینا پڑ رہا. انگیخت نہیں دینا پڑ رہا. انگیخت، انگیخت، اے ہائے، جن سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے مجھے انگیخت نہیں دینا پڑ رہی. سبحان اللہ. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ کلمہ سبحان اللہ آپ کی زبانوں پہ پہلے کا نقشہ ہے، نقشہ ہے، پہلے کا نقشہ ہے. جیسے یہ کلمہ سبحان اللہ آپ کی زبانوں پہ پہلے کا نقشہ ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی بہت سبحان اللہ کہتے ہوں گے. میں کچھ کہہ گیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی، اسلاف بھی، آپ کے بڑے بزرگ بھی، تواڈے وڈیرے وہ بھی بہت سبحان اللہ کہتے ہوں گے. اور یہ تو سنا ہے نا، مشہور ہے نا، کہا جاتا ہے نا جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اوئے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی بہت سبحان اللہ کہتے ہوں گے. ان کی سبحان اللہ کہنے سے جنت میں جو لا تعداد درخت لگا دیے گئے، آپ ان درختوں کی چھاؤں میں پلے بڑھے.
سبحان اللہ جی، آپ ان درختوں کی چھاؤں میں پلے بڑے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. جی جی آپ یہ عزت افزائی، عزت افزائی. یہ سلا والی ہے کہ دلا والی ہے؟ یہ سلا والی ہے کہ دلا والی ہے؟ عدیل بھائی کیا کمال کی کرامت ہے آپ کی، مجھے سلا والی کا کہہ کے دلا والی ملے. اللہ آپ کو سلامت. جی یہ میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ شاہ جی میں آپ کا بیان سننے کے لیے بالخصوص اسپیشلی جھانگے سے آیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزو آمدم برسر مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ خون شہیداں سے لبریز ہے، سرشار ہے، رنگین ہے، حسین ہے، گلنار ہے. ہر شہید ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ہر شہید عرفہ والا، ہر شہید لائق تعظیم ہے. ہم ہر شہید کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جملہ کیا دوں؟ ہم ہر شہید، اچھا میں سمجھیے گا ذرا، ہم ہر شہید کے سامنے کورنش بجا لاتے ہیں. سبحان اللہ بولتے رہیے ذرا بھائی، اترے سبحان اللہ کا چھڑکاؤ کرتے رہیے. سبحان اللہ. سرکار میرے بھائی سرکارے والا جی کورنش بجا لانا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے اسے فرشی سلام کرنا بھی کہتے ہیں، لیکن جو زیادہ فصیح لفظ ہے نا وہ ہے کورنش بجا لانا. سبحان اللہ. ہر شہید نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کو سینچا ہے، مگر یہ تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہے کہ تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. جتنے چرچے شہادت حسین کے ہوتے ہیں اتنے چرچے کسی اور شہید کی شہادت کے نہیں ہوتے. جتنی محفلیں بسلسلہ شہادت حسین سجائی جاتی ہیں
اتنی محفلیں کسی اور شہید کی شہادت کے سلسلے میں نہیں سجائی جاتی. سبحان اللہ. جملہ کہہ دوں, جتنے لنگر ہائے 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 حضور, سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جتنے لنگر شہادت حسین کے حوالے سے پکائے جاتے ہیں, اتنے لنگر کسی اور شہید کی شہادت کے حوالے سے نہیں پکائے جاتے. جتنے نعرے حسینیت زندہ باد کے لگائے جاتے ہیں, اتنے نعرے کسی اور شہید کی شہادت کے بارے میں نہیں لگائے جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولیے نا میرے عزیزو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی تو بڑا فرق ہے تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں. بڑا فرق ہے. کبھی نہ مٹنے والا, کبھی کم نہ ہونے والا, کبھی نہ سر ہونے والا نہ پر ہونے والا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کبھی نہ سر ہونے والا نہ پر ہونے والا. فرق موجود ہے. زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق, زیادہ فاصلہ تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں بڑا فرق ہے. آپ پوچھیں گے شاہ صاحب بتائیں دیگر شہداء کی شہادت میں اور شہادت حسین میں کیا فرق ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں گا, باقی تمام شہیدوں کی شہادت میں اور شہادت حسین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھ کے شہید ہوا. ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہہ گیا, ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہہ گیا, میں کچھ کہہ گیا. ہر کوئی قرآن پڑھ کے شہید ہوا, قرآن پڑھ کے شہید ہوا. ہر کوئی قرآن پڑھ کے شہید ہوا. حسین وہ ہے جس نے شہید ہو کے قرآن پڑھا. حیدری تیرے میرے دل کا چین, تیرے میرے دل کا چین. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, حضور افتخار ملت. حضور اللہ کے جوانیاں بابرکت رہیں, آپ کی جوانیاں بابرکت رہیں, آپ کی جوانیاں بابرکت رہیں, آپ کی جوانیاں سدا بہار ہو جائیں. جوانیوں کے سدا بہار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تسی جنج دے ہون دس دے ہو نا 100 سال دے بھی ہو جاؤ تے انج دے ہی دسو. ہر کوئی قرآن پڑھ کے شہید ہوا. حسین شہید وہ ہے جس نے شہید ہو کے قرآن پڑھا. ڈاکٹر صاحب میں اب یہاں عزیزو ایک بہت حساس جملہ کہنے والا. سرکار بہت حساس جملہ, بڑی توجہ رکھیے گا. بہت اہم جملہ, بہت قیمتی جملہ, عجیب و غریب جملہ, منفرد جملہ, پل صراط پر سے گزرنے کے مترادف جملہ. حضور جی ابھی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
یہ جملہ کتنا حساس ہوگا. اور میں اس جملے کا آغاز ایک سوال اٹھانے سے کرتا ہوں, اور وہ سوال یہ کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہیدوں کی صف اول میں شامل ہیں؟ شہیدوں کی صف اول میں شامل ہیں؟ نہیں, آپ نے جواب نہیں دینا, سوال بھی میں اٹھا رہا ہوں, جواب دینے کا بیڑا بھی میں ہی اٹھاؤں گا. میں جو ہوں آپ کی ترجمانی کرنے والا. سبحان اللہ. آپ کے دل کی آواز کو زبان دینے والا میں جو ہوں, آپ کی نمائندگی کرنے والا. تو آپ کی ترجمانی میں کرتا ہوں. سوال میں نے اٹھایا سرکار, کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہیدوں کی صف اول میں شامل ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں نہیں. ان پہنچے ہو نا, میں کیا سی نا بڑا حساس جملہ ہوئے گا. حضور توبہ ہے. میرا جواب ہے نہیں. میرا آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہیدوں کی صف اول میں شامل نہیں. جو آقا حسین کو شہیدوں کی صف اول میں شامل سمجھے, اس نے شہادت حسین کی عظمت کو, رفعت کو, انفرادیت کو, جدا گانا تشخص کو, امتیازی شان کو سمجھا ہی نہیں. عزیزو, میں برملا کہتا ہوں, واشگاف انداز میں, الفاظ میں اور لہجے میں کہتا ہوں. صرف واشگاف لہجے میں نہیں, فلک شگاف لہجے میں. سلامت رہیے جی. سبحان اللہ. سن لیجیے, میرا آقا حسین شہیدوں کی صف اول میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے شامل نہیں ہے کیونکہ صف اول آخری مقام نہیں ہوتا. پہنچو پہنچو. سبحان اللہ. او پہنچو خدا دیو بندے ہو. ہوئے ہوئے. حسین اس لیے شہیدوں کی صف اول میں شامل نہیں ہے کیونکہ صف اول آخری مقام نہیں ہوتا. اس کے آگے بھی ایک جگہ ہوتی ہے, اور وہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے. تیرے میرے دل کا چین, تیرے میرے دل کا چین, حسینیت حسینیت حسینیت, حضور شہنشاہ خطابت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. حضور صف اول میرے عزیزو, میرے محترم سامعین, اہل ایمان اور بڑے پڑھے لکھے مہذب تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے بھائیوں, چونکہ ہم سب حسین کے مرید ہیں نا, تو اس لحاظ سے میں آپ کو برادران طریقت کہہ سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. سبحان اللہ جی. میرے سنہرے دل و دماغ رکھنے والے سامعین, صف اول
آخری مقام نہیں ہوتا، اس کے آگے بھی ایک جگہ ہوتی ہے، اور یہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ لے اور میں جملہ پایا ایک تکمیل کو پہنچاتا ہوں۔ حسین شہیدوں کی صف اول میں شامل نہیں ہے، بلکہ میرا آقا حسین تو شہیدوں کی صف اول کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شہیدوں کی صف اول کا امام۔ اچھا دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن ہے نا؟ کیا ہے؟ حافظ قرآن، ٹھیک ہے نا؟ حافظ قرآن ہے۔ حسین سے بڑا حافظ قرآن کون ہوگا کہ جس کے گھر میں قرآن آتا رہا؟ سبحان اللہ، جس کے گھر میں قرآن آتا رہا جی، جس کی آنکھوں کے سامنے وہی اترتی رہی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس جیسا حافظ قرآن کون ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم الفاظ قرآن کے گواہ ہیں، حسین نزول قرآن کا گواہ۔ نزول قرآن کا گواہ حضور، نزول قرآن کا گواہ، نزول قرآن۔ کتنی ہی آیات ایسی ہیں جی جو امام حسین کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو حسین حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر میرے آقا حسین کی وجہ شہرت حافظ قرآن ہونا نہیں۔ حضور کبھی کسی نے امام حسین کے نام کے ساتھ لفظ حافظ نہیں بولا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا، لفظ حافظ نہیں بولا۔ حافظ قرآن ہیں مگر امام حسین کا حوالہ حافظ قرآن ہونا نہیں ہے۔ امام حسین کی معرفت، امام حسین کی شناخت، حسین کی پہچان حافظ قرآن ہونا نہیں ہے، بلکہ حسین کی پہچان محافظ قرآن ہونا۔ محافظ قرآن، حضور محافظ قرآن۔ حسین کی پہچان حافظ قرآن ہونا نہیں، بلکہ حسین کی پہچان محافظ قرآن ہونا۔ آپ مجھ سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں، شاہ صاحب ہمیں بتائیں حافظ قرآن ہونے میں اور محافظ قرآن ہونے میں وجہ امتیاز کیا ہے؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کیا فرق ہے حافظ قرآن ہونے میں اور محافظ قرآن ہونے میں؟ تو عزیزوں میں جواب میں عرض کروں گا کہ حافظ قرآن ہونے میں اور محافظ قرآن ہونے میں
بنیادی فرق یہ ہے کہ حافظ قرآن جب تک زندہ رہتا ہے. پہنچ گئے نا, پہنچ گئے تسی پہنچ گئے سرکار. سبحان اللہ, تسی پہنچ گئے, میرا مقصد پہلے ہی پورا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ فرق ہے سرکار حافظ قرآن ہونے میں اور محافظ قرآن ہونے میں. حافظ قرآن جب تک زندہ رہتا ہے, دم میں دم رہتا ہے, نظام میں تنفس برقرار ہے, نبض مائل با تپش رہتی ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی سبحان اللہ, نبض مائل با تپش رہتی ہے. جب تک حافظ قرآن کا دل دھک 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 نہیں بلکہ حق 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 سبحان اللہ. جی حق 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 کرتا رہتا. سبحان اللہ. اس کا تائرے روح کفس انصری میں مقید رہتا ہے. مطلب یہ کہ جب تک روح کا پرندہ جسم کے پنجرے میں قید رہا. بولیے میرے جب تک روح کا پرندہ جسم کے پنجرے میں قید رہتا ہے وہ تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے. اور جب حافظ قرآن دم توڑ دیتا ہے, داعیے اجل کو لبیک کہہ دیتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. جی جب حافظ قرآن وفات پا جاتا ہے تو اس کی تلاوت قرآن بھی تھم جاتی ہے, رک جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے. مگر جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, بدن کا لہو ریگزارے کربلا میں جذب ہو جائے, سانسوں کی آمد و رفت موقوف ہو جائے, نبض کی حرکت رک جائے, دل کی دھڑکن تھم جائے, اور سر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی تلاوت قرآن کرے, اسے کہتے ہیں محافظ قرآن. سبحان اللہ, اسے کہتے ہیں محافظ قرآن. محافظ قرآن. سبحان اللہ. سر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی تلاوت قرآن کرے, اسے کہتے ہیں محافظ قرآن. سبحان اللہ. اچھا عزیزو, یہاں میں ایک راز کی بات کہہ دوں. ایک بھید کی نقاب کشائی کرنے کی کوشش, ایک بھید کی ڈاکٹر صاحب نقاب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا, آپ نے علماء سے خطباء سے سنا ہے نا سب نے. آقا امام پاک کا سر اقدس
نوکے سنا پہ فراز ہو کر بھی آئے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی نوکے سنا پہ فراز ہو کر بھی قرآن کا زمزمہ خاں تھا زمزمہ خاں تھا ہائے ہائے اب میں کیا تشریح کروں زمزمہ خاں کی میں کیا تشریح کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بھئی یہ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ نے سنا ہے علماء سے خطباء سے آقا کے سر اقدس نے نیزے کی نوک پہ بلند ہو کے بھی سرکار تلاوت قرآن کی ہے مگر حضور حقیقت میں نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم اصل بات تک میری رسائی نہیں مجھے کچھ آگاہی حاصل نہیں میں اس معاملے میں بالکل بے بہرا ہوں نابلد ہوں ہائے 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 سبحان اللہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے کچھ خبر نہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ اور میرے محترم سامعین پورا مجمع اس راز کو جان گیا ہو تو وہ مجھے بھی محرم راز بنا دے میں نہیں جانتا آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو وہ مجھے بھی بتا دے کہ کس نے کس کی تلاوت کی اب اس سے بڑا جملہ میں کیا عرض کروں حضور کس نے کس کی تلاوت کی آپ میں سے کوئی جانتا ہو جی تو وہ مجھے بھی روشناس کرا دے مجھے بھی محرم راز بنا دے کہ کس نے کس کی تلاوت کی ہاں میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک رباعی سنا دیتا ہوں نتیجہ آپ خود نکال لیجئے گا کہ کس نے کس کی تلاوت کی اور وہ رباعی یہ ہے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو سلامت رکھے جھک جھک جیے ہیں جھک جھک جیے ہیں سبحان اللہ میرے چھوٹے بھائی فرما رہے ہیں یہ جو آخری دو مصرے ہیں نا یہ بارے دیگر ہدیہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یعنی ان کی بات سے جو میں نے مفہوم اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مشکل کشا کے صدقے آخری دو مصروں کی لب کشائی کر دیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی مشکل کشائی کے صدقے علی کی مشکل کشائی کے صدقے آخری دو مصروں کی لب کشائی کر دے سبحان جی تو پھر رباعی تو پھر لطف تبھی آتا ہے نا جب پوری سنی جائے جی آخری دو مصرے سنا دوں گا تو ادھورے رہ جائیں گے جی بولیے بولیے عزیز ہو حضور ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بت رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے
کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزو لیں سنیے عزیزو، بات یہ ہے کہ وہ اور لوگ ہیں، وہ ناتراشیدہ لوگ ہیں. کیا جملہ شاہ جی. وہ خام لوگ ہیں، چونکہ خام ہیں اس لیے ان کی خام خیالی ہے کہ ہم حبداران حسین ہیں. چونکہ خام ہیں لہذا ان کی خام خیالی ہے کہ ہم حبداران حسین ہیں. جی تو ایک مکتبہ فکر کیا نام لینا، بابرکت محفل میں نحوست بھرا نام کیا. بابرکت محفل میں نحوست بھرا نام کیا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شہد نوشے جاں کرتے کرتے ہم منہ میں تمبا کیوں ڈال اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی جی سبحان اللہ. باقی میں دور سے بولوں گا، آپ نے نزدیک سے سمجھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے نہ اس میں کوئی اشوا ہوگا نہ غمزہ ہوگا، بس اشارہ ہوگا. ہائے 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 ہائے. اشوا و غمزہ. جب حسین اپنی پلکیں جھپکاتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں اشوا و غمزہ. یار میں صدقے جانا. جب حسین اپنی پلکیں جھپکاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں اشوا و غمزہ. تو کوئی اشوا نہیں غمزہ نہیں، اشارہ ہوگا. ایک مکتب فکر وہ بس حسین ہی کرتا. حسین حسین ٹھیک ہے نا، حسین کرتا. ٹھیک ہے. ویسے رب نے بھی انہاں دے سراں چ کھے پان چ کوئی کمی چھڈی تے نہیں. پتہ نہیں اپنے سر تے آپ ہی مٹی کیوں پائی جاندے نے. رب دی پائی کھے کاتے. توبہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حسین چلیے ٹھیک ٹھیک وہ میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سینہ کو بھی کر لی، زنجیر زنی کر لی، چھریاں چاقو. اچھا کمال ہو گیا. ویسے سینہ پیٹ لیا، بس یہ انتہا ہے ان کی محبت کی. سینہ پیٹ لیا. ہم کہتے ہیں پیٹو، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب قتل نہیں روکتے، تم سینہ پیٹتے ہو نا ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ قدرت کا انتقام ہے.
ہائے 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 سبحان اللہ. پیٹو 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 اور سینے پیٹو. اور پیٹو. ہاں ہم شرعی دلائل سے ممانت کریں گے, ذاتی سطح پہ تمہیں نہیں روکیں گے. یار دیکھیے میں نے سبحان اللہ, یہ ہے احتیاط. حضور ہم شرعی دلائل سے ممانت کریں گے مگر ذاتی سطح پہ تمہیں نہیں روکیں گے, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں اور سینے پیٹو اور سینے پیٹو, ہمیں سکون ملتا ہے, ہم مسکراتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور سینے پیٹو اور سینے پیٹو اور سینے پیٹو. کیوں؟ اس لیے کہ جن سینوں میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذوالنورین کا بغض پایا جاتا ہو, وہ سینے اسی قابل ہیں کہ قیامت تک پیٹے جاتے رہے. سبحان اللہ, اسی قابل ہے وہ سینے, اسی قابل ہے, اسی قابل ہے, قیامت تک پیٹے جاتے رہے. سبحان اللہ. ہم ہیں, اب یہ آخری جملے میری تقریر کے, پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. ہوں آندے جاندے رہاں گے یار, ہوں تے گھر والی گل بن گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلاں والی کے رہنے والوں کے پاس یہ دل والا آتا رہے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم ہیں اہل سنت و جماعت, حنفی بریلوی. جی ہم آ حسین کے بھی قائل ہیں اور ہم واہ حسین کے بھی قائل. حضور میں صدقے جاؤں, حضور بس اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. جی ہم آ حسین بھی کہتے ہیں, ہم واہ حسین بھی کہتے ہیں. کبھی آ حسین کہنے سے ہمیں تسکین قلب ملتی ہے, کبھی واہ حسین کہنے سے ہم قرار پاتے ہیں, کبھی آ حسین کہنے سے ہمیں لذت ملتی ہے, کبھی واہ حسین کہنے سے ہمیں راحت میسر آتی ہے. ہم آ حسین کے بھی قائل ہیں, ہم واہ حسین کے بھی قائل ہیں, مگر دونوں کا محل الگ الگ ہے. محل الگ الگ ہے, موقع الگ الگ ہے, مقام الگ الگ ہے, جگہ الگ الگ ہے, کیفیت الگ الگ ہے. جب عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھو, جب قاسم کی لاش پامال ہوتے دیکھو, جب علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوتے دیکھو, جب اونو محمد کی لاشیں خاک و خون میں لوٹتے ہوئے دیکھو, جب علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھو, جب سید زادیوں کے خیمے نظر آتش ہوتے دیکھو, تو کہہ دیا کرو آ حسین, کہہ دیا کرو آ حسین. اور جب حسین کی ثابت قدمی دیکھو, جب حسین کی استقامت دیکھو, جب حسین کی مستقل مزاجی دیکھو,
جب حسین کا باطل کے سامنے ڈٹ جانا دیکھو، جب حسین کو نیزے کی نوک پہ بلند ہو کر تلاوت قرآن کرتا ہوا دیکھو تو زور سے کہہ دیا کرو واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، سارے بولیے، سارے بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے، کربلا کے شاہ حسین، آواز آ جائے، آخری نعرہ ہے مل کے ذرا، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، تیرے میرے دل کا چین، تیرے میرے دل کا چین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس شعر پہ اختتام کلام کرتے، حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہو، حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہو، حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہو، حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہوں، دو نین تو کیا چیز ہیں کونین فدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہو، حسنین کے نالین پہ دو نین فدا ہو، دو نین تو کیا چیز ہے کونین فدا ہو۔ پہلے آخیا میں حسن تے حسین دیاں جتیاں تے اپنیاں اکھیاں قربان کر دیاں، پھر آخیا او میریاں اکھیاں دی حیثیت کی ہے، میں حسن تے حسین دیاں جتیاں تے کائنات فدا کر دیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ تو عزیزو جدوں ختم دا سامان آ جائے نا، اے اشارہ ہوندا ہے کہ تقریر ختم کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزو اچھا چلیے، نہیں پھر شعر نہیں ربائی سننا۔ سبحان اللہ، بڑھیا جا رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے 1400 سال بیت گئے، آج بھی حسین حسین ہو رہا۔ حضور دیکھ لیجیے، آج بھی جھنڈا حسین کا فضاؤں میں لہرا رہا، آج بھی گن حسین کے گائے جا رہے ہیں، آج بھی حسین کے قدموں میں دلوں کی بھینٹ چڑھائی جا رہے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی فضائیں حسینیت کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ تو اس تناظر میں ربائی کہنا چاہتا ہوں، اس تناظر میں
ہاں جی ربائی کہنا چاہ رہا ہوں جی. اور شان ورود اس ربائی کی شان ورود ذہن میں رکھ کے سنیے گا. ڈاکٹر صاحب 1400 سال کا عرصہ پیش نگاہ رکھ کے سنیے گا. 1400 سال کا عرصہ پیش نگاہ رکھ کے سنیے گا. اور وہ یہ کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہان سے. بیٹھے ساؤنڈ والے بیٹھے. ہوں تو میں آواز چکنی سی یار. چلیں بہرحال چلیں. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. 1400 سال پیش نگاہ رہے. تطبیق چوتھے مصرے میں ہوگی. سبحان اللہ. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ. حضور چکی ہو برسا خراب ہی نہ کر دیو یار. سونیو آ جاؤ آپ تسی پر صاحب آ جاؤ نا تمہیں لوڑ نہیں سی. آپ تو سونے ذرا کھولی آواز ہوں لوڑ تک آواز کھلن. ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کمال کرتی کمال. ایڈا پیارا ساؤنڈ. میں کہنا خدا حضور ڈاکٹر صاحب جدو بھی محفل کرواؤں نا ساؤنڈ لوانا جی اینا دا حضور. ایڈا پیارا ساؤنڈ میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساؤنڈ لوانا نا بھائی بہت نفیس ساؤنڈ بھائی. میرے گلے کی شکستگی کو شگفتگی میں بدل دی. بولو بچوں یہ آپ کے ساؤنڈ نے میرے گلے کی شکستگی کو شگفتگی میں بدل دیا جی. افضل ہے کل جہان سے. افضل ہے کل جہان. میں نے کہا تھا نا میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا سر میں جانتا نہیں اور بے سری بات میں کرتا ہوں. افضل ہے افضل افضل ہے کل جہان سے. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے سلامت رہو. افضل ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. سلطان انبیاء ہے نانا حسین کا. بس دو پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1400 سال پیش نگاہ رکھ کے سنیے نا. ہائے 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 ہائے. بس دو پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. عزیزو اللہ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے.
آپ تر و تازہ رہیں, آپ شاداب رہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کے گرد اپنی رحمت کا حصار کھینچے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ 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 سبحان اللہ. حضور اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, سوائے غم حسین. جی مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے اور میرا دل مسرت سے باغ باغ ہو رہا ہے. اچھا صرف مسرت سے نہیں, میرا دل فرط مسرت سے, فرط مسرت سے باغ باغ ہو رہا ہے. آپ کے پرنور اور منٹھار اور نظر نواز چہرے, نظر نواز چہرے, نظر نواز چہرے دیکھ کر مجھے روحانی تقویت مل رہی ہے. یار سچی گل ہے, اللہ جاندا ہے تواڈے کول آ کے تے لب کشائی کر کے تواڈے نال شرف ہم کلامی جے صرف میں کلا بولدا نا پھر ہوندی خود کلامی, کیونکہ تسی اگوں سبحان اللہ کہی جا رہے سو, ہن خود کلامی نہ رہی, ہم کلامی ہو گئے. ہم کلامی ہو گئی. جی سبحان اللہ. جی تو آپ کے روبرو شرف ہم کلامی حاصل کر کے میرا اپنا ایمان تازہ ہو گیا. دلام والے دل بھائی سبحان اللہ کہہ کے لے آئے ہو سلام والی جانا ہے تے لے آئے ہو دلام والی. سلامت رہیے. انشاءاللہ آپ کے ان پرنور چہروں کی زیارت سے امید ہے کہ اب میں بلا تعطل اور ایک اور اصطلاح استعمال کر دوں. یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے. بلا تعطل سے ہٹ کے امید ہے کہ اب آپ کے ساتھ میری بلا فصل ملاقات ہوتی رہے گی. بس سبحان اللہ. اس اصطلاح پہ بڑے مناظرے ہوتے رہے. جی سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. جی بلا فصل, بلا فصل. جی اس اصطلاح پہ ماضی میں بڑے مناظرے ہوتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جی سبحان اللہ. مگر میں نے اسے بڑے نرم و نازک انداز میں بیان کر دیا, اپنائیت بھرے انداز میں بیان کر دیا. اللہ آپ کو ہمیشہ بامراد رکھے, آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے. تسی رب کو جو منگو وہ بھی دئی جائے تے جو نہ منگ سکو وہ بن منگے ہی دئی جائے. تو یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. میں شکر گزار ڈاکٹر صاحب آپ کی عنایات پہ, آپ کی مہمان نوازیوں پہ, آپ کی اعلیٰ ظرفیوں پہ میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار.